ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حضور عرش معظم پر پہنچے، اللہ رب العزت نے حضور کو امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا، لیکن جو تحفہ پہلی دفعہ ملا وہ 50 نمازوں کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ راستے میں ملے، تو حضرت موسیٰ کو بتایا کہ اللہ نے نمازوں کا تحفہ امت کے لیے دیا۔ حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں ایک دن میں نہیں پڑھ سکے گی۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا چلا گیا، 5 نمازیں کم ہوتی رہی۔ حضور بار بار سفارش لے کر اللہ کے ہاں پیش ہوتے گئے، جہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی تو اللہ نے فرمایا آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ حضور واپس تشریف لائے بیت اللہ میں، سحر کے وقت حضور نے قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا اے قریش کے لوگوں، مکہ کے رہنے والوں، میں رات کو 1 پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس بھی گیا، بیت المقدس سے عرش معلیٰ پر بھی گیا، عرش معلیٰ سے دوبارہ بیت المقدس پہنچا، بیت المقدس سے واپس بیت اللہ میں پہنچا۔ تو قریش کے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر تو 1 مہینے کا ہے، صرف ایک طرف جانے کا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ رات بھی پوری نہیں بلکہ 1 پہر میں بیت المقدس بھی پہنچے؟ بیت المقدس سے آپ کہتے ہیں معراج بھی ہوئی، معراج سے پھر بیت المقدس سے بیت اللہ پہنچے، کیونکہ یہ عقلی عیسائی دماغ بھی نہیں مانتا۔ تو انہوں نے اس پر مذاق کرانا شروع کیا، اور جب اس وقت لوگ اسلام سے قربت رکھ رہے تھے، قریب ہو رہے تھے، ان کے دل و دماغ میں بھی انتشار سا پھیل گیا، کیونکہ واقعہ یہ ایسا تھا قریش مکہ نے جب اس کو مذاق بنا کر پھیلانا شروع کیا، پھیلاتے پھیلاتے یہ قریش کے لوگ جب خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچ کر کہتے ہیں اے ابو بکر، ایک بات تو بتاؤ، کیا کوئی شخص ایک رات بھی نہیں بلکہ رات کے 1 پہر میں کہے کہ میں بیت اللہ سے بیت المقدس بھی گیا، اور پھر یہ بھی کہے کہ بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک بھی گیا، اور عرش معلیٰ سے پھر بیت المقدس واپس آیا، اور بیت المقدس سے بیت اللہ واپس آیا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یہ بتاؤ بتایا کس نے ہے؟ تو کہنے لگے یہ آپ کے دوست محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے بتایا ہے۔ تو صدیق اکبر فرمانے لگے اگر یہ الفاظ محمد رسول اللہ کے
جب یہ بات قریش مکہ نے سنی تو سیدنا صدیق اکبر یہ بات فرما کر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، جہاں پر حضور علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی تھی، مجلس لگی ہوئی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر جا کر بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضور بیت المقدس کا پس منظر بتا رہے تھے، حال بتا رہے تھے۔ جب حضور بات مکمل کرتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر فوراً بولتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر نے بیت المقدس کا سفر کیا ہوا تھا۔ بیت المقدس کی طرف ان کا سفر جو حالات انہوں نے دیکھے تھے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا تھا۔